جو پرابلم تھی پاکستان میں سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ B2C پیمنٹس، کوئی کمپنی ایک انڈیویجول پاکستانی فری لانسر کو پیسے نہیں بھیج سکتی، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $450 ملین ڈاکیومنٹڈ فری لانسنگ ایکسپورٹ 2022 میں جب پاکستان فری لانسر ایسوسیشن وجود میں آئی تب کیا۔ 2026 میں $400 ملین سے $1.6 بلین پہ ہم پہنچے ہیں۔ 4 ملکوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، US، UK، سعودیہ اینڈ UAE، اور پیپا کارڈ وہاں پہ انیبل کر دیں تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم حل ہو جائے گا۔ ہم فورن کمپنی کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ پارٹنر کریں؟ ہم کوئی پاکستانی کمپنی کو لنک کرنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم اس طرح گائیڈ نہیں کرتے بچپن سے کہ وہ ریسرچ کریں، جستجو کریں، تو ان کو ہم بچپن سے ہی ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں کہ آپ گریجویٹ ہوں اور نوکری کریں۔ یہی اگر ہم گائیڈنس شروع کر دیں، 15 کروڑ جو بچے ہیں، یوتھ ہے ہماری پاکستان کی، ان کو اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم $10 ارب پہ تو بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ ترقی پذیر ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ زر مبادلہ ہے، اور پاکستان اس میں بتدریج اوپر جا رہا ہے، اور سب سے جو زیادہ اس وقت فوکس ہے وہ آئی ٹی پر ہے، اور آئی ٹی پر کا فوکس رکھا ہوا ہے $10 بلین کی ایکسپورٹس کا، اور جو ٹارگٹ ہے وہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ فری لانسرز پورا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت فری لانسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہیں ابراہیم امین صاحب۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں سر، یہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سفر کیسا شروع کیا آپ نے؟ یہ پچھلے 11 ماہ کی جو رپورٹ ہے، $1 ارب 60 کروڑ پاکستان میں آئے، اور یہ کون لوگ لائے تھے؟ یہ سفر 2018 میں شروع ہوا، جب پاکستان کی فری لانسنگ کمیونٹی کے بارے میں دنیا میں اور پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اب جو پرابلم تھی پاکستان میں سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ B2C پیمنٹس، کوئی کمپنی ایک انڈیویجول پاکستانی فری لانسر کو پیسے نہیں بھیج سکتی تھی۔ تو ہم دبئی تھے، تو دبئی میں ایک کمپنی ہے، انہوں نے 35,000 بچیوں کو، خاص طور پر زیادہ تر بچیاں تھیں، 28,000 بچیاں تھیں، ان کو $100، $150، $200، اس وقت کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی تھی، AI تھا نہیں، تو $150، $200، 35,000 بچوں کو $2 ملین اس نے انڈیویجول 35,000 انڈیویجول اکاؤنٹس میں بھیجنا تھا، جو کہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کا لا الاؤ نہیں کرتا تھا۔ تو وہ پھر ہم نے اسٹارٹ کیا، اس کو اسٹیٹ بینک گئے، دیکھا کون سے کسی بینک کے ساتھ، ایک بینک کے ساتھ پارٹنر کیا اور اسٹیٹ بینک سے اس کی پرمیشن لی۔ 2022 میں پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن رجسٹر ہوئی، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان نے $450 ملین ڈاکیومنٹڈ فری لانسنگ ایکسپورٹ 2022 میں جب پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن وجود میں آئی تب کیا، اور ایئر آن ایئر گروتھ جو ہے اس کی وہ 70% رائز ہے، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں 4 سال میں 2022 سے 2026 میں $400 ملین سے $1.6 بلین پہ ہم پہنچے ہیں۔ یہاں پہ کیوں نہ کوئی پاکستانی کمپنی کیوں نہیں آگے بڑھی؟ ایک کمپنی ہے میرا خیال ہے، تو وہ اس کو ہم کیوں نہیں لنک کر رہے پوری دنیا کے ساتھ؟ اب ہمارے پاس ہمارا جو پاکستانی انٹرنیشنل سوئچ ہے ون لنک، اور ون لنک نے 2016، 17، 18 میں ہی پے پا کارڈ لانچ کیا۔ اب پے پا کارڈ کی مثال جیسے ماسٹر اور ویزا ہے، اسی طرح پے پا کارڈ ہے۔ اب پے پا کارڈ اور ون لنک جیسے سوئچ ایپ، جیسے پینیئر ہے، ماسٹر ہے، ویزا ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ایک کر کے کنیکٹ ہو رہا ہے ہر کنٹری میں۔ اسی طرح اگر ہم اپنا ون لنک کو ٹو اسٹارٹ وتھ 4 ملکوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، US، UK، سعودیہ اینڈ UAE، اور پیپا کارڈ وہاں پہ انیبل کر دیں، تو میرے خیال میں جو 80% پاکستان فارن ایکسچینج آتا ہے وہ ان 4 کنٹریز سے آتا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم حل ہو جائے گا۔ ہم انٹرنیشنل کو فارن کمپنی کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ پارٹنر کریں؟ ہم کوئی پاکستانی کمپنی کو لنک کرنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ انٹیریئر سندھ میں ایک چھوٹے سے قصبے سے ایک بچی نے $1 ملین ایک سال میں کمائے، تو وہاں پہ تو کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک انتہائی بیکورڈ علاقہ ہے، تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو بڑے شہروں والے کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، جو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور بڑے شہروں میں جو گائیڈنس ہے، اچھا ریسرچ ہم نہیں کرتے، جستجو ہم نہیں کرتے، جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم اس طرح گائیڈ نہیں کرتے بچپن سے کہ وہ ریسرچ کریں، جستجو کریں،
ان کو ہم بچپن سے ہی ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں کہ آپ گریجویٹ ہوں اور نوکری کریں. اچھا اب جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر سٹیز ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں, ان کے پاس یہ اپارچونیٹیز ہیں نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی یہ فری لانسنگ کمیونٹی جو کما رہی ہے, یہ میٹرک پاس بھی ہیں, یہ انٹر پاس بھی ہیں, یہ مڈل پاس بھی ہیں, اور ہزاروں ڈالر مہینے کے کماتے ہیں. ہماری جین زی ہے, ان میں ایک آگ ہے, فائر ہے, ایک جو سجو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے, تو وہ پھر ریسرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر سٹیز ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, وہاں پہ چیلنجز دیکھیں, نہ لائٹ ہے, نہ بجلی ہے, نہ لائٹ ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ ہینڈ ہولڈنگ ہے, نہ کوئی کالج اور یونیورسٹی ہے. تو وہ آن لائن کسی نہ کسی طرح سارا دن میں ٹائم نکالتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسکل ڈیولپ کرتے ہیں. یہی اگر ہم گائیڈنس شروع کر دیں, 15 کروڑ جو بچے ہیں, یوتھ ہیں ہماری پاکستان کی, ان کو اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ شروع کر دیں, تو اس طرح اگر ہم پورے پاکستان کی یوتھ کو ہم ہینڈ ہولڈنگ کرنی شروع کر دیں, تو انشاءاللہ ہم 10 ارب ڈالر پہ تو بہت جلد پہنچ جائیں گے. اب بالکل جی, پاکستان کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے وہ ہماری یہ یوتھ ہے. ہماری یوتھ جو پاکستان کی آبادی کی 60% سے بھی زائد ہے, اگر ان کو ٹیپ کر لیا جائے تو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانا, زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی.